We are not going to. We are not going to ask for clemency. And that's his position still, is it? Yes, yes. And that's your position? That's my position. My position is because I respect my husband. And I know he's an innocent man. He's a great leader. He's going to go down in history. There were 7 judges, and it is entirely up to them to consider it and to answer the judgment according to their conscience and according to their thoughts. In fact, it shows how independent the judiciary is. Our message to General Zia is that release my father and hold free election and let the people decide the fate of the country. And if that's the case, then there will be no reprisals, there will be no revenge. In that case, we are not going to do anything. But if he is going to go ahead with the hanging, then we are going to take revenge. Not only me and my brother, but all the sons of my father. We do not want to see a civil war, and this can all be avoided if General Zia admits to the facts that this case is a trumped-up case, and he releases my father and holds free elections. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ग्लोबल पल्स के साथ राना सोहेल टुंडो साहब की खिदमत है। आज का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ जी के रिवाइवल ऑफ एन ओल्ड स्टोरी। वो ओल्ड स्टोरी क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो मर्डर केस। भुट्टो केस गर्चे के वो इसकी बड़ी लंबी दास्तान है। भुट्टो का केस एक ऐसा केस है जो कि जुडिशल हिस्ट्री के अंदर 3 अपनी अलग किस्म की नोयतें रखता है, या 3 जगतें हैं इसकी, 3 स्पेशल कैटेगरीज ऑफ भुट्टो के केस, जो कि इसके अंदर अपनी नोयत की खुद यानी कि मिसाल को नहीं मिलती इसके अलावा और कहीं। सबसे पहली बात तो है कि भुट्टो का ट्रायल है उस अदालत से शुरू किया। कोई भी जुर्म हो वो बेसिक कोर्ट से शुरू होता है। अदलिया के अंदर जो बनी हुई थी इसमें होती है सेशंस कोर्ट्स, जिसे आप छोटी जजी भी कहते हैं, जहाँ पर एडिशनल सेशन जजेस और जजेस बैठते हैं, सिविल जजेस बैठते हैं, दूसरे बैठते हैं। कोई भी मर्डर केस हो या कोई भी केस हो, उसका आगाज हमेशा वहीं से होता है, छोटी जजी से। लेकिन ये केस भी आया है किसी एडिशनल सेशन जज के पास जाता या सेशन जज के पास जाता, या डायरेक्टली हाई कोर्ट में भेज दिया गया, जिसपे चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक, लाहौर हाई कोर्ट में भेज दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, ट्रायल कोर्ट उसी को कहते हैं जो कि छोटी जजी है। छोटी जजी में ये केस लगाया ही नहीं गया। एक तो इसकी ये हो गया पहले। अब उसके बाद जनाब जब इसकी अपील आई, अपील के अंदर जो कुछ भी हुआ, फैसला हुआ, फाइनल हुआ, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। अब ये फैसला फाइनल हो गया, जनाब भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाए। भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब हुआ ये कि जब ये फांसी दे दी और ये केस है जिस तरह के होता है, इसकी प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं नजीर, या इसकी मिसाल के जनाब जज साहब फलां केस के अंदर आपने फलां को इसी नौयत के केस में ये रिलीफ दिया था, लिहाजा हमें भी दिया जाए। अदालत में कहते हैं ना लोग, इसे जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट। ये इसकी प्रेसिडेंट कहीं पर भी रेफर नहीं की जा सकती, नहीं की गई, ना कोर्ट एक्सेप्ट करती है। अगर कोई वकील इसकी प्ली लेता है कि भुट्टो केस में इसको ये किया गया था तो हमें भी इस तरह का ये दिया जाए, तो अदालत कहती है जी भुट्टो केस को छोड़ें, अब आप आगे चलें, हम उस केस को एक्सेप्ट नहीं करते उसकी प्रेसिडेंट, इसके अलावा कोई और दें, अब दुनिया किसी और मुल्क की दे दें। एक तो दूसरी नोयत इसकी ये हो गई। तीसरी ये थी इसकी अपनी नोयत खास किस्म की। एक पहली मैंने बताई कि छोटी जजी में केस नहीं चला। दूसरा ये कि इसका जो फैसला हुआ किसी और पे फैसले पे ये असरअंदाज ही नहीं हो सकता, जनाब पेश किया जा सके, बतौर नजीर नहीं हुआ। तीसरा ये है कि इस केस के अंदर ये जो केस है इसमें सजाए मौत दी गई भुट्टो साहब को, और वो दी गई अबैटमेंट में। अबैटमेंट आप लोग जानते होंगे, जिसे कहते हैं कि हलाशेरी या मशवरा या कुछ इस तरह के, जैसे भी अल्फाज अपने इलाके के मुताबिक कर लें। वो डायरेक्ट मर्डर नहीं होता कि इसके ने मशवरा दिया, इसके मशवरे पर उसने जाकर उसका मर्डर किया, लिहाजा उसमें आप उम्र कैद दे दें, आपको कुछ और सजा दे दें, लेकिन इसमें सजाए मौत नहीं होती। ये भुट्टो के केस के साथ 3 बहुत अहम चीजें मुंसलिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, भुट्टो साहब का केस जो हुआ था 79 के अंदर, भुट्टो साहब पर FIR दर्ज करवाई गई। मर्डर हुआ था। अहमद रजा कसूरी के वालिद साहब थे नवाब मोहम्मद कसूरी, उनका मर्डर हुआ इलाके में। तो अहमद रजा कसूरी ने, चूंकि इनकी वो चल रही थी राइवलरी, और जनरल ज़ियाउल हक ने, जनाब कसूरी साहब माशाल्लाह शुरू दिन से ही फौज के साथ रहे हैं, तो भुट्टो साहब का नाम दिलवा दिया कि जनाब आप इसमें शामिल करें, कि भुट्टो के कहने पर करते हुआ वो FIR दर्ज हो गई। अहमद रजा कसूरी साहब उस नौजवान थे, उन्होंने दर्ज करवाई थी। वो केस चला गया जी सीधा, बजाय छोटी जजी के जाने के वो चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक। मौलवी मुश्ताक कौन है पता ना आपको?
یہ وہی مولوی مشتاق ہیں جن کی نماز جنازہ کے اوپر شہد کی مکھیاں آ رہی تھیں. آپ گوگل کر کے دیکھیں، چیک کریں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، آخرت میں بھی دکھاتا ہے. نا انصافی کسی کے ساتھ ہو، نواز شریف کے ساتھ ہو، عمران خان کے ساتھ ہو، الطاف حسین کے ساتھ ہو، یا زرداری کے ساتھ ہو، یا بھٹو کے ساتھ ہو، نا انصافی کسی کے ساتھ ہو، ہمیں قبول نہیں ہے. تو منصف تو اس کی ذات ہے جی. اگر اس کی ذات کا انصاف یا اس کا ایک وصف آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرنا، پھر وہ اس کی سزا تو دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دیتا ہے. خیر یہ میرا موضوع نہیں، میں آگے چلتا ہوں. انور نے اپنے جناب بھٹو صاحب کو سزائے موت دے دی. 1 سال کے اندر اندر یہ جو ان کی سزا دی ہوئی تھی اس کو چیلنج کر دیا بھٹو صاحب کے وکیلوں نے. یا بختیار تھے ان دنوں، جی آپ جانتے ہیں، یا بختیار بہت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر. جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں اس وقت تھے جسٹس انوار الحق، چیف جسٹس پاکستان. وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے، وہ بھی ساری جوڈیشری شروع سے ایسی رہی ہے. اچھا، انہوں نے جناب یہ کیس سنا اور 7 رکنی بینچ تھا. 7 رکنی بینچ میں 3 ججز وہ تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی کی مخالفت کی اور 4 ججز نے اس کی حمایت کی. ان 4 ججز میں چیف جسٹس آف پاکستان خود بھی شامل تھے. خیر بھٹو صاحب کے آپ ریویو پٹیشن کی، ریویو پٹیشن کو آپ جانتے ہیں نا، کہ نظر ثانی کہ یہ سزا غلط دی گئی ہے، اس کو دوبارہ دیکھا جائے. تو عین ممکن تھا کہ ایک آدھ جج پھر کہہ دیتا کہ بھائی نہیں یہ غلط دے رہے ہیں، بیٹمنٹ کے اوپر سزائے موت تو نہیں نہ بنتی. آج تک دنیا میں ہوا ہی نہیں. تو کسی ایک بھی جج کا ضمیر جاگنے سے پہلے 7 دن، 1 دن وہ دی گئی ہے اپیل ریویو پٹیشن، اور تیسرے دن چیف جسٹس آف سپریم کورٹ انوار الحق نے ود ون اسٹروک آف اے پین یہ حکم دے دیا کہ ہم 7 ججوں کا ضمنی طور پر یہ ہم آہنگی ہے اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم یہ ریویو پٹیشن ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کی ریویو پٹیشن سنی نہیں گئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. وہ ریویو پٹیشن نہیں سنی گئی اور جیسے ہی بھٹو کی ریویو پٹیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، بھٹو صاحب کو 3-4 دن بعد پھندے پہ لٹکا دیا. اور جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا، کسی بھی آدمی کو جب ہینگ کیا جاتا ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اس سے پہلے فیملی کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اس کی دل پوچھی جاتی ہے اور دیگر چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے جو خاندانی امور اس کے بارے میں کوئی اگر کسی کو نصیحت وصیت کرنی ہو تو وہ بتائیں. کوئی چیز نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ان کی نماز جنازہ بھی ان کی فیملی کو نہیں پڑھنے دی گئی. اور بمشکل ایک قطار ہوئی تھی، وہ بھی پتہ نہیں کن لوگوں نے پڑھی ہوگی نماز. سامنے چھوٹی سی چارپائی رکھ کے اس کے اوپر بھٹو صاحب کی میت کو رکھ کے تو نماز جنازہ کی گئی تھی. تو اس طرح بھٹو صاحب کا مرڈر ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ مرڈر کیس کا یعنی کہ فیصلہ ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ زرداری صاحب بن گئے صدر پاکستان. جب وہ صدر پاکستان بنے، وہ 2012 کی بات ہے، 2012 کی، انہوں نے بطور صدر پاکستان ایک ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ میں کہ بھٹو کیس ری وزٹ کیا جائے. ری وزٹ کا مطلب اس کو دوبارہ سنا جائے، اس کے اندر جہاں پہ مغالطے ہیں، غلطی ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کا ذکر کر کے کم از کم انٹرنیشنل لیول پر عدلیہ سرخرو ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلے غلط فیصلے، وہ فیصلے باعث تھے، وہ ایک جرنیل کے کہنے پہ کیے گئے تھے. اور یہ پیٹیشن جناب انہوں نے کی کہ جناب اس کیس کو دوبارہ دیکھا جائے، ری وزٹ کیا جائے، دوبارہ سنا جائے کہ بھٹو کو غلط سزائے موت دی گئی تھی، وہ بنتی نہیں تھی سزا. وہ اس وقت سے پینڈنگ تھا. 2012 سے اب تک 11-12 سال ہو گئے. تو اب پاکستان کو ایک چیف جسٹس ملا ہے. بڑی امیدیں ان سے، گرچہ ان کا ٹینور بہت کم ہے، 1 سال کے قریب ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ. تو انہوں نے جناب اندیا دیا کہ میں اگلے ہفتے کے اندر اندر یہ کیس سنوں گا. وہ کیس سنیں گے ضرور، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ کیس ضرور سنیں اس سے پہلے کہ لوگوں کو اور غلط فہمیاں بڑھیں. ماڈرن دور ہے، اس کو اوپن ٹرائل کریں، اسی طرح کریں، سیٹلائٹ پہ کریں، اسی طرح کریں جیسے آپ نے پارلیمنٹ والا کیس سنا تھا، تاکہ ہمارے جیسے لوگ گھروں پہ بیٹھ کر بھی سن سکیں جنہیں قانون کی کم سمجھ ہے. ہم بھی قانونی نقطے وہاں پر سن سکیں اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ججز کا نقطہ نظر، ہمارے وکلاء کا نقطہ نظر کیا ہے، اور بھٹو کیس میں کیا کیا کوتاہیاں، غلطیاں ہوئی تھی جن کا اب ازالہ کیا جا رہا ہے. اگر عدلیہ اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرتے ہیں تو اپنا قد خود بڑھائیں گے. یہ عدلیہ کا قد بڑھے گا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ آلریڈی دنیا کے اندر پتہ نہیں نیچے سے ایک دوسرے نمبر پہ ہے، یا ان کے نیچے پتہ نہیں 1 یا 2 اور ملکی رہتے ہیں، باقی سب سے نیچے ہم ہیں. تو عدلیہ اپنے وقار کو، اپنے گراف کو اگر بہتر کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑا نادر موقع ہے. اور ویسے بھی عوام کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے. میں تو عوام ہی شامل ہونا جی، میں جن لوگوں سے بات کی ہے وہ بھی عوام کو ریپرزینٹ کر کے بات کر رہا ہوں. یہ ٹرائل سیٹلائٹ پہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور ہم سب لوگوں کو ایکسیس ہونی چاہیے
کہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، پاکستان لاہور میں یا ہائی کورٹ کے ساتھ ہی ہم مغل پورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں پہ بیٹھ کے یہ ٹرائل سن سکیں. اتنے لوگوں جا کے تو ٹرائل نہیں سن سکتے. تو آپ اپنے عدلیہ وقار کے لیے، عدلیہ کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اور ہم لوگوں کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے، بے شک آپ کا فیصلہ جو بھی ہو، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ فیصلہ ٹھیک کریں گے، لیکن یہ کم از کم ٹرائل دیکھنے کا ہمارا حق ہے اور ہمیں یہ ٹرائل دیکھنے کا حق دیجیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.